جب جانور بدک جاتا ہے، بے قابو ہو جائے، تو اس کو قابو میں کرنے کے لیے کوئی ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے اندر اس کی زبان پہ لگام کسنے والا ہو، جو لگام دینے والا ہو۔ لیکن پریشانی یہ ہے، سرکش گھوڑا جب نکل کے بھاگتا ہے تو اس کو کوئی پکڑے تو پکڑے کیسے؟ یہاں سے جاؤ لات مار کے بھاگے گا، وہاں سے جاؤ چھٹ کے جائے گا، کون اس کو اپنے قابو میں کرے؟ اس کو قابو میں کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آج جو لات مار کے آپ کو گرا رہا ہے، بیٹھنے نہیں دیتا، ایک دن وہ آئے گا کہ جب اس کے اوپر لگام کس لی جائے، آج جو آوارہ پھر رہا ہے وہی آپ کو سواری پہ بٹھانے والا بن جائے، سواری کا کام دے۔ یہ جو لوگ نوجوانوں کے بارے میں شکوہ شکایت کرتے ہیں، نواز ایسے ہو گئے، ویسے ہو گئے، ویسے ہو گئے، میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جب ایک بتکا ہوا گھوڑے پر لگام ڈالی جائے تو وہ گھوڑا آپ کے لیے منزل پہ پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ لوگوں پہ ملامتیں مت کرو، ان پہ شریعت کی لگام ڈالو، وہ نوجوان دین کے محافظ بن جائیں گے اور قوم کو منزل تک پہنچانے والے بھی بن سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مگر سوال یہ ہے، اس خطرناک گھوڑے پر لگام لگائے تو کون لگائے؟ کون اس کو قابو میں کر سکتا ہے؟ کیا آپ پکڑیں گے یا میں پکڑ سکتا ہوں یا کوئی اور عام آدمی جا کے پکڑے گا؟ وہ ایسا بے قابو ہے کہ کسی کے پکڑ میں آتا ہی نہیں۔ اس کے لیے کسی ایسے ماہر کی ضرورت ہے جو اس فن کا جاننے والا ہو اور بڑے بڑے طاقتور جانوروں کو اپنے قابو میں کرنے کا ہنر جانتا ہو، وہی پکڑے گا بھی، لگام بھی لگا دے گا، اور جب لگام لگا دے گا اس کے بعد آپ کو کہے گا اب تیرا یہ گھوڑا بے لگام نہیں ہے، میں نے اس کو لگام لگا دی، اب لگام تیرے ہاتھ میں ہے، اب زندگی بھر کنٹرول کر کے اس کے ساتھ چلتے رہنا۔ یہی ہمارے نفس کا بھی یہی حال، انسانی نفس بھی اس سرکش گھوڑے کی طرح بے قابو ہو کر کبھی ادھر، کبھی عیسائیوں کے طریقے پہ، کبھی غیروں کے طریقے پر، کبھی کسی کی تہذیب کا، کبھی کسی تہذیب کا دل دادا ہو کر چل رہا ہے، اور کوئی آ کر سمجھاتا ہے تو ویسے ہی لات مار کے بڑھا رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے بھائی نماز کا وقت ہو گیا آ جا، جیسے وہ گھوڑا سنی انسنی کر کے چلا جاتا ہے، یہ بھی ویسے ہی سرکش، نہ حیا علی الصلاۃ کا اس پہ اثر ہے، نہ حیا علی الفلاح کا اثر ہے، نہ دعوت کا اثر، نہ تبلیغ کا اثر، کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب ایک ہی طریقہ ہے، کسی ایک ماہر کو لاؤ جو جانتا ہو کہ سرکشوں کو کیسے لگام لگائی جاتی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ سنو، وہ شیخ کامل ہے، وہ مرشد کامل ہے۔ اللہ اس کو وہ ہنر دیا ہے کہ جیسے سخت گھوڑے پر لگام لگانا اس گھوڑے والے کو آتا ہے، سرکش نفس پہ لگام لگانا یہ پیر کامل کو آتا ہے۔ اور یہ کسی استاد کے پاس جا کر لگام دینے کا، گھوڑوں کو قابو کرنے کا فن سیکھتا ہے، اور نفس کو قابو کرنے کا فن پیر کامل کو شہنشاہ بغداد کی بارگاہ سے سکھایا جاتا ہے، شاہ اجمیر کی بارگاہ سے سکھایا جاتا ہے، شاہ نقشبند کی بارگاہ سے سکھایا جاتا ہے۔ اس کو روحانی طاقت حضرت شاہ سہروردی کی بارگاہ سے ملتی ہے۔ یہ اپنے ادارے سے ٹرین ہو کر آتا ہے، یہ روحانی مرکزوں سے ٹرین ہو کر آتے ہیں، ان میں وہ صلاحیت ہے کہ وہ سرکش نفس کے اوپر لگام لگا سکتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، لگام کون سی لائیں گے؟ آپ رسی بنیں گے، رسی لائیں گے، یا پھر لیدر کی کوئی لگام لگائیں گے؟ کیا لگائیں گے؟ کون سی لگام ہے؟ وہ کون سی لگام ہے جو اس سرکش گھوڑے کو قابو میں کر سکتی ہے؟ سنو، گھوڑے کو لگانے کے لیے کسی بازار میں آپ کو رسی مل جائے گی جو اس کے بارے لگام بن جائے، لیکن سرکش نفس کو قابو کرنے کے لیے جو لگام دی جاتی ہے وہ شریعت مطہرہ کی لگام ہے، وہ شریعت مطہرہ کی لگام ہے۔ ایسے لگام ہاتھ میں ہو، شریعت نے کہہ دیا حرام فوراً رک جائے، شریعت نے کہہ دیا حلال تو آگے ہاتھ بڑھائے، شریعت کہتی ہے رک جائے، شریعت کہتی ہے دوڑنے والا بھی بن جائے۔ وہ شریعت مطہرہ کی لگام اگر کسی کے نفس پر لگا دی جاتی ہے تو پھر وہ نفس امارہ نہیں، نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔